السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نون ساکنہ اور تنوین کے احکام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ایک قاعدہ نون ساکنہ اور تنوین کا اظہار کا قاعدہ جو تھا وہ کر لیا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ دوسرا قاعدہ اقلاب کریں گے۔ اقلاب کے لفظی معنی، اقلاب جو ہے وہ قلب سے نکلا ہے، قلب دل کو بھی کہتے ہیں، اور قلب کا لفظی معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، ٹھیک ہے، پلٹنا، کسی چیز کو بدل دینا، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا، ٹو ایکسچینج یا ٹو چینج۔ تو اقلاب کا جو قاعدہ ہے اصطلاحاً یعنی تجوید کی اصطلاح سے، وہ کیا ہے کہ نون ساکنہ یا نون تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور میم کے اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آئے گا تو وہاں پر اقلاب ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اظہار میں کیا پڑھا تھا کہ اظہار کے لیے جو حروف تھے وہ حروف حلقی تھے، کہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے، لیکن یہاں پر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے گا تو کیا کریں گے کہ وہ جو نون ہے اس کو ہم میم سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، اس نون کو یا نون ساکن کو یا جو تنوین میں نون چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو میم سے بدل دیں گے، غنہ کریں گے، اور میم کا اخفاء ہوگا، یعنی میم کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے۔ تو نون ساکنہ یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور میم کے اخفاء کے ساتھ پڑھنا یہ اقلاب کہلاتا ہے، جیسے کہ بیدم بیہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف با آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، یہ آپ کو اوپر چھوٹی سی میم جو ہے یہ بھی ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی سی میم ڈلی ہوئی ہے، یہ ایک اقلاب کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی اگر آپ دیکھیں سمیع بصیر، تو یہاں پہ آپ کو تنوین ہے یہاں عین کے اوپر اور اس کے اوپر چھوٹی سی میم ڈلی ہوئی ہے، ادھر نون ساکن ہے بیدم بیہم میں اور اس کے اوپر چھوٹی سی میم ڈلی ہوئی ہے۔ تو یہاں کیا ہے، نون ساکن کے بعد با آئی ہے اور ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو نون ساکن ہے اس کو ہم نے میم سے بدل دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم نے 2 حرکت غنہ کیا ہے، اور میم کی جو آواز ہے اس کو ہم چھپا کے پڑھیں گے، یہ میں ابھی آپ کے ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اسی طرح سمیع بصیر میں اگر ہم دیکھیں تو تنوین ہے عین کے اوپر، 2 پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد حرف با آ گیا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ سمیع پڑھنے کے بجائے ہم نے کیا پڑھا ہے، سمیع بصیر، ٹھیک ہے، یعنی اس میں نون کی آواز جو ہے وہ نہیں آئے گی بلکہ کیا آواز آئے گی، سمیع بصیر۔ اسی طرح بذنبہم نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے، بذنبہم۔ تو اقلاب کا جو حرف ہے وہ حرف با ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ اس کی علامت ایک چھوٹی سی میم ہوتی ہے جو کہ آپ کو ڈلی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے اس کو پہچاننا بہت آسان ہے کہ یہاں ہم نے نون کی جگہ میم پڑھنا ہے اور غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اقلاب کا طریقہ۔ اقلاب میں ہمارے 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے یہ بیونی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا، بیونی، نون ساکن تھا، ہم نے کیا کیا، نون ساکن کو میم سے بدل دیا۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ وہ جو میم ہم نے پڑھنی ہے اس کو ہم نے واضح کر کے نہیں پڑھنا بلکہ اس کا ہم نے اخفاء کرنا ہے۔ میم کا ہم نے کیا کرنا ہے، اخفاء کرنا ہے۔ اخفاء کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو چھپا دینا، چھپا کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو میم کو ہم کلیئر ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے لیے ہم ہونٹوں کو نرمی سے صرف ملائیں گے، یعنی ہونٹ، ایک ہونٹ کے اوپر دوسرا ہونٹ بس صرف رکھ دیں گے۔ اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو یہ ہونٹ دونوں بس صرف ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ہم نے سختی سے بند نہیں کرنا اور نہ ہی ہم نے اس میں گیپ یا خلا چھوڑنا ہے کہ بیچ میں اس کے گیپ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اقلاب میں گیپ نہیں چھوڑنا دونوں ہونٹوں کے درمیان، بس ایک ہونٹ کو دوسرے ہونٹ کے اوپر نرمی سے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم میم شد کا غنہ ہوتا ہے، جیسے اس میں ہم سختی سے ہونٹوں کو ملا دیتے ہیں میم کے مخرج پہ، لیکن اقلاب میں ہم صرف نرمی سے دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم با ادا کریں گے، بیونی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا دوسرا سٹیپ ہو گیا کہ جو میم ہے اس کو کلیئر نہیں پڑھنا بلکہ اس کا اخفاء ہوگا، اس کی آواز کو ہم چھپائیں گے۔ اور کیسے چھپائیں گے، یعنی مخرج کو سختی سے نہیں ملائیں گے بلکہ صرف ہونٹوں کو نرمی سے ایک کے اوپر دوسرے ہونٹ کو رکھیں گے۔ اور تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ اس پہ ہم نے 2 حرکت یعنی کہ 2 کاؤنٹس یا 1 الف کے برابر غنہ کرنا ہے، یعنی اس کو صرف بھی نہیں پڑھ دینا بلکہ بیونی، 2 کاؤنٹس آپ نے اس پر غنہ کرنا ہے۔ تو ان تینوں باتوں کا خیال رکھنا ہے
پہلی چیز کیا ہے کہ نون نہیں پڑھنا، اس کو میم سے بدل دینا ہے. دوسرا یہ کہ اس میم کا اخفا کرنا ہے، یعنی اس کے لیے ہونٹوں کو صرف نرمی سے ملانا ہے. اور تیسرا یہ کہ اس پہ 2 کاؤنٹس غنہ کریں گے. اب ہم اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. اس کو پہچاننا بہت آسان ہے. چھوٹی سی میم آپ کو ڈلی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی ڈلی ہو تو بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آئے گا تو پھر ہم نے وہاں پر میم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم اردو میں بھی کرتے ہیں. جیسے اردو میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، جیسے عنبرین نام ہے تو اس میں بھی عین کے بعد نون آتا ہے نا، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، امرین، امرین کہتے ہیں نا. اسی طرح انبیاء ہے تو اس کو بھی ہم انبیاء نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں، انبیاء. تو اسی طرح عربی میں بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. اور اگر آپ یہ مثالیں دیکھیں تو آپ اس میں بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تنوین کے بعد بھی ہے اور نون ساکن کے بعد بھی ہے، 2 لفظوں کے درمیان میں بھی ہے اور ایک ہی لفظ کے اندر بھی ہے. جیسے یہ انبأہم، یہ ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی آپ کو یہ اقلاب کا قاعدہ مل رہا ہے. اور اسی طرح یہ تفریقم بین 2 لفظوں کے درمیان میں بھی یہ ہو سکتا ہے. اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. تاریکم بعضا، تاریکم بعض، تفریقا بین، تفریقا بین، انبأہم، انبأہم، واقع بہم، واقع بہم، سفہا بغیر، سفہا بغیر، لذنبک، لذنبک، حزب بما، حزب بما، بعضا بما، بعضا بما، سنبلات، سنبلات، سمیعا بصیرا، سمیعا بصیرا، لوط بالنذر، لوط بالنذر، لوط بالنذر، حدیث بعدہ، حدیث بعدہ،